کیونکہ ہر قوم کا ایک تہوار ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے. ولنا عیدان، اور ہمارے لیے کتنے ہیں؟ 2. تو دیکھو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم کے لیے ایک عید، اور ہمارے لیے عیسائیوں کی کرسمس کتنی ہوتی ہے؟ 1. یہودیوں کا ایک تہوار، ہندوؤں کا ایک تہوار، مسلمانوں کے 2. اب اس میں تیسرے کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمیں نمازیں کتنی دی گئیں؟ 5. اگر کوئی کہے نمازیں 6 ہیں تو بتاؤ یہ دین میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نبی 5 دے کے گئے، آپ نے 6 بھی بڑھا دی ہے بھائی. 5 عیدیں دی ہیں یا 6 دی ہیں؟ 5 نمازیں دی ہیں یا 6؟ 5 نمازیں. اب امام صاحب نے اشراق کے وقت بھی جماعت سے نماز شروع کر دی. 1 رکعت میں ہمیں کتنے سجدے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 سجدے. اب ہم کہیں نہیں، نبی نے 2 دیے، ہم تیسرا بھی منائیں گے. تو یہ اچھا کام ہوگا برا کام ہوگا؟ کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. بہت سے لوگ نبی کے عشق اور محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ عشق اور محبت خدا کی قسم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. یہ عشق اور محبت میں حدود سے تجاوز مت کرو. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے عشق میں تجاوز کیا، جہنم کی آگ کے مستحق ٹھہرے. جہنم کی آگ کے. عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بدعتی نبی سے محبت نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ممکن ہے آپ سے زیادہ کرتے ہوں، مگر یہ محبت قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. محبت کرنے کے آداب ہیں. کیا عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں، مگر یہ محبت مقبول نہیں ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر عیسائی یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی خدائی طاقتیں ہیں، حالانکہ معجزہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہوتی ہے، پیغمبر کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی. معجزہ تو اللہ ظاہر کرتے ہیں، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے. معجزے میں پیغمبر کے ارادے تصرف کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ معجزہ پیغمبر کے ارادے اور پیغمبر نے اپنی قوت سے کیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ پیغمبروں کو اسباب سے ہٹ کے کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور نہ اللہ یہ طاقت پیغمبروں کو دیتے ہیں. علماء کی ذمہ داری میرے بھائی کیا ہے؟ چوکی داری کرنا، کوئی غلط چیز اندر گھسنے نہ دینا. تو یہ ذمہ داری علماء قیامت تک ادا کرتے رہیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ مسلمانوں کو اللہ نے عیدیں کتنی دی ہیں؟ صحیح حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور ہمارے لیے 2 عید. یہ بڑی عیدوں کی بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹی عید ہوتی ہے جو ہر ہفتے گھوم کے آتی ہے. وہ چھوٹی عید کون سی ہے؟ جمعے کا دن. وہ چھوٹی عید ہے، اس کو بھی حدیث میں عید کا دن قرار دیا گیا جمعے کے دن کو، لیکن بڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے. یہ کیونکہ بار بار گھوم کے آ رہی ہے. یہ چھوٹی عیدیں بھی اللہ نے ہر قوم کو عطا کی ہیں. ہر قوم، جتنی آسمانی کتابوں والی قومیں ہیں. سب سے پہلے قوم تھی یہودی، اسے جو چھوٹی عید ملی وہ کون سی بتاؤ بھائی؟ ہفتے کا دن. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی مناتے ہیں. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی قوم آئی. یہودیوں کے بعد اتنا تو پتہ ہے نا، عیسائی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہودی. پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں. ہفتے کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ اتوار. تو عیسائیوں کو کون سا دن ملا؟ اتوار کا دن ملا. یہ دن ریپیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا ہونا چاہیے تھا بھائی اس ترتیب کے لحاظ سے؟ ہے بھائی پیر کا دن. لیکن پیر کا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یوم ولادت کا تقاضا بھی تھا کہ ہمیں پیر کا دن ملتا، اور اس ترتیب کا تقاضا بھی تھا کہ ہمیں پیر کا دن ملتا. اس کے باوجود اللہ نے ترتیب الٹ دی، ریورس گیئر ہو گیا بالکل. پیر کے بجائے ہم کہاں چلے گئے؟ پیچھے چلے گئے، جمعے کے دن. شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ نبی کا یوم ولادت کو عید نہ سمجھو. آئی بات سمجھ میں؟ لوگ یہ کہہ سکتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ پیر کے دن ہوئی ہے اس لیے ہمارا جمعہ پیر کے دن ہوا کرے گا. منع کر دیا. اسلام کسی کے دن منانے کی اجازت نہیں دیتا. یوم ولادت منانا یہ سالگرہ ہے. دیکھو میں اچھا یہ پہلے ایک بات مکمل کر لوں پھر آگے چلتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا دن منایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ دلیل بھی دیتے ہیں بعض لوگ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پیر کا روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا, فرمایا یہ میرے ولادت کا دن ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے اپنے ولادت کا دن منا لیا نا. آ رہی ہے مولوی صاحب کی بات 10-15 منٹ تک تو سب کے سمجھ میں آتی ہے, اس کے بعد سب آہستہ آہستہ سونا, سگنل غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سگنل ذرا پوری توجہ کے ساتھ بحال رکھیں اپنے. وہ کہتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے تبھی تو روزہ رکھا, یہ منانا ہی تو ہے. اس کا جواب سنیں, کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کرنا یا منانا روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. سیلیبریٹ کرنا یا منانا یہ ہمیشہ کھانے پینے سے ہوتا ہے. آج تک دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں گزری جو روزہ رکھ کے خوشی منا رہی ہو. نہ مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے نہ یہودیوں میں. کسی بھی خوشی کے موقع پر دیکھو بھائی آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی, خوشی ہے نا, روزہ رکھتے ہو یا بکرے کاٹتے ہو؟ کھاتے پیتے ہو یا کھاتے بھی ہو کھلاتے بھی ہو. اور حدیث میں بکرے کاٹو, دمبے کاٹو, گائے کاٹو, عقیقہ کرو. خوشی کا موقع ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مبارکباد بھائی, مبارک ہو آپ کے بیٹا پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی ہے, ایک بکرا ایک دمبا. یہ بتانے کے لیے کہ لڑکی بھی خوشی کی چیز ہے. ٹھیک ہے لڑکے میں زیادہ ہوتی ہے لیکن لڑکی میں بھی خوشی ہونی چاہیے. لڑکی منحوس نہیں ہے, رو نہیں اس پہ, خوشی ہے تبھی تو ایک دمبے کا حکم ہے. یہ بتانے کے لیے ٹھیک ہے بیٹا ہوتا تو دگنی خوشی ہوتی لیکن بیٹی سے بھی خوشی ہونی چاہیے. لوگوں کو کھلاؤ کھانا. آج کل کیونکہ ہندو زیادہ معاشرہ ہے نا ہمارا, ہندوؤں میں بہت رہے ہیں تو اس لیے سارے کام ہندوؤں والے کر رہے ہیں. تو آپ خوشی میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کھانے کا ٹائم ہو اور کھانا چھوڑ دیں آپ خوشی میں, بلکہ ڈبل کھاتے ہیں. بولتے آج تو خوشی میں 3 پراٹھے کھا گیا پتہ ہی نہیں چلا مجھے, کہتے ہیں نا. تو عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عید کے دن دیکھو, عید میں اسلام میں جو عیدیں ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ, اس میں روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا. حرام. شیطان روزہ رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اس کو, پھر وہ عید نہیں رہے گی, وہ خوشی منانا کا عنصر ختم ہو جائے گا. اس منا نہیں سکتے پھر آپ اس کو. تو اس لیے عید کے دن کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک خوشی منانے کا تہوار دیا, آپ روزہ رکھیں گے, اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے تہوار پر راضی نہیں ہیں. بقرعید میں تو عید کا دن تو ایک ہے لیکن روزہ 13 ذی الحجہ تک حرام کر دیا. 10, 11, 12, 13 کیوں حرام کر دیا؟ اس لیے کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو چوتھے دن بھی کھانا پڑتا ہے. بعض دفعہ گوشت کاٹا ہے آپ نے تو ایام اضحیہ تو 3 دن ہے قربانی کے, لیکن وہ 3 دنوں میں اتنا گوشت ہوتا ہے کہ چوتھا دن بھی وہ جتنا بھی صدقہ کر لو کچھ نہ کچھ چوتھے دن بھی چلتا ہے. تو حالانکہ چوتھا دن عید کا نہیں ہے مگر اس دن بھی روزہ حرام, کہ بھئی سیلیبریٹ کرتے کرتے اس کی کچھ آثار بھی تو باقی رہیں گے نا, ان آثار کی بھی رعایت کی ہے. تو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ خوشی کا دن کھانے کا ہوتا ہے. اسلام میں جہاں بھی خوشی کی بات ہے کھانے کی بات ہے, جہاں بھی خوشی کی چیز کھانے کی بات آئے گی لازمی. تو اب یہ دیکھو میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آپ اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. اس کو منانا نہیں ہے بلکہ منانے کا اپوزٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا نارمل حالت میں ہو انسان, تو وہ تو ہم نہ منانا کہیں گے نہ منانا کہیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ ہفتے کے دن کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی دن منا رہے ہیں, کہہ رہے نہیں. تو کیا غم منا رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں, غم بھی نہیں منا رہا کیونکہ کھا بھی رہا ہوں میں. غم میں انسان کھانا چھوڑتا ہے, خوشی میں ڈبل کھاتا ہے. تو نہ تو سیلیبریٹ کیا اور نہ آپ نے سیلیبریٹ کا اپوزٹ کیا, یعنی جس دن نارمل روٹین ہے اور جس دن روزہ رکھ لیا اس کا مطلب آپ سیلیبریٹ نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا غم منا رہے ہیں آپ,
لیکن یہ سیلیبریٹ کی اپوزٹ ہو گئی، یہ منانے کا کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گئی، یہ ضد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ سیلیبریٹ نہیں کرنا بلکہ یہ سیلیبریٹ کا الٹ ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کا اسلام میں یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، منانے کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ اسلام کی عیدیں صبح ہوتی ہیں اور غیر مسلموں کی رات کو ہوتی ہیں۔ اسلام نے صبح اس لیے رکھی کہ رات کے وقت جب عید منائی جاتی ہے، رات انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے، کیونکہ چراغاں رات کو ہو سکتا ہے، دن میں چراغاں ممکن نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دن میں آتش بازی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ہر قسم کی ہری بتیوں کیا لال بتیاں جو بھی بتیاں ہوں، وہ سورج کی روشنی میں کوئی بتی نہیں رہتی۔ اور رات کے وقت بتیاں جلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسلام نے عید الفطر بھی صبح کو دی اور عید الاضحیٰ بھی صبح کو، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن مغرب کے بعد جانور کاٹنا مکروہ ہے، کیونکہ سیلیبریٹ کرنا ہے تو دن کی روشنی میں، شاعر اسلام کا اظہار کرنا ہے تو دن کی روشنی میں۔ تو کیا اصول پتا چلا؟ اسلام ہمیں کب عید منانے کا حکم دیتا ہے؟ صبح صبح۔ جتنی عیدیں ہیں صبح صبح کے ٹائم پہ ہیں۔ جمعے کا دن دیکھ لو، جمعہ بھی عید ہے نا۔ اچھا، روزے سے یاد آیا کہ جمعہ کے دن بھی رسول، کیونکہ عید کا تصور ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم، جمعے کا دن روزے کے ساتھ خاص مت کرو، کیونکہ بعض یہ ہو سکتا تھا کہ جمعے کے دن بڑا دن ہے تو بعض لوگ یہ سوچ کے روزہ رکھیں گے کہ آج جمعہ ہے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، منع کر دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ خاص جمعے کے دن کو بنیاد بنا کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چھوٹی عید ہے اس لیے روزہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ بڑی عید میں تو حرام ہے اور جمعے کے دن کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے، جیسے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے کوئی، اس میں جمعہ آ گیا تو ایک الگ بات ہے، وہ ایام 20 کے روزے کہلائیں گے، جمعے کا روزہ نہیں کہلائے گا۔ یا کسی کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے، اس کو روزہ جمعے کے دن آسان لگتا ہے اس لیے رکھ رہا ہے، وہ جمعے کی وجہ سے نہیں رکھ رہا بلکہ وہ اس لیے کہ میری چھٹی ہے اس لیے رکھ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسپیشل جمعے کو بنیاد بنا کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن چونکہ عید ہے نا، عید ہے، اس لیے اس میں بھی روزہ رکھنا منع کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو عید ہے اس میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ عید نہیں ہو سکتا، یوم ولادت عید نہیں ہو سکتا۔ جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، عید الفطر میں بھی خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ عید کی نماز کے لیے بھی اجتماع ضروری ہے، 1-2 آدمی نہیں پڑھ سکتے عید کی نماز، جبکہ عام جماعت میں 1-2 آدمی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جمعے کے لیے بھی اجتماع ضروری ہے۔ ساری وہی شرطیں ہیں جمعے کی جو عید اور بقرعید کی شرطیں ہیں۔ اور دن کا، اس میں بھی دن کا وقت رکھا گیا، دوپہر کو نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز عشاء میں نہیں ہوتی۔ تو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ بھی کب رکھا گیا ہے؟ دن کی روشنی میں۔ اس میں بھی بتیاں اور چراغ اور آتش بازی ممکن نہیں ہے، کیونکہ آتش بازی کی جو لائٹیں ہیں وہ دن کی روشنی میں نمایاں نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھو عیسائی کب مناتے ہیں؟ رات کو، کیونکہ رات کا وقت گناہوں کی طرف آتش بازی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے عیدیں رکھی ہیں دن کے وقت، صبح صبح اٹھو، نہا دھو کے نماز پڑھو، چلو اور گھر جا کے کھاؤ پیو، بس یہی عید ہو گئی۔ جبکہ جو ہمارے ہاں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے اس میں اصل جو جشن منایا جاتا ہے وہ کس وقت؟ رات، کیونکہ دن کو منانے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ دن میں وہ نہ ہری بتیاں نظر آئیں گی نہ لال بتیاں۔ منوڑا کو کسی نے بتایا کہ اتنا زبردست سجایا گیا سمندر کو، لانچ پہ خوبصورت لائٹیں اور یہ وہ، تو یہ دن میں تو ہو ہی نہیں سکتی بھائی۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک بدعت چیز ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف، کہیں سے بھی شریعت کے لحاظ سے یہ میچ نہیں کرتی ہے۔
یہ تو جب ہے جب 12 تاریخ کو یوم ولادت مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے تو ہے، پھر یہ منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 تاریخ یوم ولادت ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا، جس کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی، تو وہ درخت بڑا مبارک تھا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اب کیا ہوا، کیونکہ وہ بعد میں جب کمزور ایمان والے لوگ آئے تو وہ حضرت عمر نے پہلے ہی درخت کٹوا دیا تاکہ پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے۔ عشق مصطفیٰ میں اتنا آگے چلے جانا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ناراض کر دینا، شریعت کی حدود اور اس کے ضابطوں کی دھجیاں اڑا دینا، یہ کہاں سے محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ تو جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کو منع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ عید ہے۔ راتوں کو عیدیں نہیں منائی جاتی ہیں اسلام میں، اسلام کی عیدیں کب ہوتی ہیں؟ دن میں ہوتی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ 12 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے ہی نہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں 12 تاریخ یوم ولادت نہیں ہے۔ بھائی دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ ہے، ان سے دلیل پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ آج یہی نہیں پتا ہوتا کہ دلیل، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، ایک آدمی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے مولوی صاحب مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، واپس کریں۔ میں کہوں بھائی میں نے نہیں لیے، وہ کہے دلیل کیا ہے کہ آپ نے نہیں لیے ہے بھائی؟ وہ کہے اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے نہیں لیے؟ اب میں دلیل تلاش کر رہا ہوں۔ میں 4 آدمیوں کو لے آیا کہ یہ 4 آدمی کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے نہیں لیے، تو کہہ رہے جس وقت لیے تھے اس وقت یہ 4 موجود ہی نہیں تھے۔ پھر میں دوسرے 4 لے کر آیا، میں چوتھے 4 لے کر، ساری زندگی دلیل سے میں یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ دلیل کا اصول یہ کہ جو دعویٰ کرے گا اس سے پوچھی جائے گی دلیل۔ ایک آدمی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ نے 4 لاکھ روپے لیے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں لیے، وہ کہہ رہے لیے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی نہیں لیے، وہ کہتا ہے لیے، میں کہتا ہوں بتاؤ پھر کیا دلیل ہے، کون گواہ ہے تمہارے پاس؟ میں تو اقرار نہیں کر رہا، جب میں اقرار نہیں کر رہا تو پھر گواہ لے کر آؤ، اب میرا مطالبہ درست ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قضائے عمری ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی 20 سال نماز نہیں پڑھی تو اب قضائے عمری پڑھنا ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں نا، چاروں مذاہب کے علماء کہتے ہیں، حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، سارے 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے فقہاء ہیں سب یہی کہتے ہیں، کہ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں تو وہ پڑھے بغیر معاف نہیں ہوں گی۔ اب لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ فلانے پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے، فلانے صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ قضا عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تصور ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنے مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کی کیا دلیل ہے، 20 سال کی نمازیں اگر ہو جائیں تو وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بھی احمقانہ سوال ہے۔ بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ نماز پڑھے بغیر ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، تو آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ کوئی حدیث پیش کرو کہ نمازیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں، آپ کے ذمے دلیل پیش کرنا، یہ الٹی کہانی چل رہی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں تفقہ اور بصیرت نہیں ہے، علم ہے، علم کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ دماغ میں جو گہرائی ہوتی ہے، عمق ہوتا ہے، حدیث کو سمجھنا وہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو چھوڑو، ان مجتہدین کے پیچھے چلو، ائمہ اربعہ کے پیچھے چلو، جن کو اللہ نے اجتہادی صلاحیتیں دی تھی ان کے پیچھے چلو۔ حدیث ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کی رائے اور ان کی رائے میں جب اختلاف ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس حدیث اور وہ رائے، بلکہ حدیث کا ایک مطلب یہ بتاتے ہیں اور ایک مطلب وہ بتاتے ہیں، یہ جو مطلب بتاتے ہیں وہ غلط ہے، وہ جو مطلب بتاتے تھے وہ صحیح ہے۔ تو یہ 2 رائے کا اختلاف ہے، اس لیے اس میں مجتہدین کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو خیر جو یہ کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان سے آپ یہ پوچھا کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یوم ولادت ہے ان سے دلیل پوچھی جائے گی، ایک بھی صحیح حدیث پیش کر کے دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کی وفات کب ہوئی ہے، 12 تاریخ کو ہوئی ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب دکھائیں۔
اب یہ نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی کہ فلانے نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 12 تاریخ ہے، فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ. تو کتاب میں لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور فلکیات کی روح سے اگر دیکھا جائے، دیکھو آج انٹرنیٹ پہ سرچ کرو، آپ اسلامی تاریخ سے اپنی انگریزی تاریخ نکال سکتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ دن بھی نکال سکتے ہو، تاریخ بھی نکال سکتے ہو. بہت زیادہ فرق آتا ہے تو ایک دن کا فرق آ سکتا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں آتا. جب آپ انٹرنیٹ پہ پرانی تاریخ ڈالیں گے نا انگریزی، گوگل پہ آج تجربہ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ تاریخ کے لحاظ سے میرا اسلامی تاریخ اور میرا دن کیا بنتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا آپ کا دن یہ بنتا ہے اور آپ کی اسلامی تاریخ، اور وہ بتا دے گا کہ بھئی یہ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے. کیونکہ گوگل کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ مفتی منیر صاحب نے کیا اعلان کیا تھا، چاند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. گوگل کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے بس. پشاور میں وہ ایک دن پہلے بتائے گا اگر سمجھدار ہوگا، اور کراچی میں ایک دن بعد بتائے گا. لیکن گوگل ابھی اتنی سمجھ نہیں آئی اس میں. ہر چیز گوگل سے پتہ چلتی ہے سوائے ایک چیز کے، وہ تو یاد ہے نا، وہ نہیں پتہ چلتی، وہ کسی اور وقت دوبارہ بتاؤں گا، بکم ہے. تو آپ گوگل پہ سرچ کریں 12 ربیع الاول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 20ویں تاریخ پیدائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو کیا ہے، وہ دن پر پورا اجماع ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ تھی، اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن. اور اگلے سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن. کوئی ریاضی دان ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال جمعے 9 ذی الحجہ پڑ رہی تھی، جمعے کا دن. خیر اس سے تو وفات کا پتہ چلے گا، وفات کا. ولادت کا بھی اسی طرح کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو وفات کا پتہ چلے گا، اگلے سال وفات ہوئی ہے نا آپ کی، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ولادت ہوئی پیر کا دن تھا. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے یا کسی ریاضی دان سے دیکھیے، پوچھئے کہ کیا ربیع الاول میں 12 تاریخ کو اس سال پیر کا دن بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا؟ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میچ ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پیر کا دن یا تو 8 تاریخ کو بیٹھ رہا ہے یا 9 ربیع الاول کو بیٹھ رہا ہے. اسی وجہ سے محقق علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے، اور اس میں بھی 8 کو زیادہ ترجیح دی ہے. لیکن یہ بھی یقینی نہیں ہے. اس لیے یقینی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانت کتنے نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کیسے کھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی مانگ کیسے نکالا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے. ایک ایک چیز نوٹ کی اور آگے امت کو بتائی. تو سوچئے کہ یوم ولادت اور یوم وفات نہ یا تو نوٹ نہیں کیا، نوٹ کیا تو آگے امت کو بتایا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ نوٹ نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ چلو ولادت میں تو کہہ سکتے ہیں نوٹ نہیں کیا، وفات کا دن تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا. معلوم تھا مگر آگے نقل نہیں کیا تاکہ یہ امت برسیاں منانا نہ شروع کر دے. کیونکہ ولادت کے دن سے اور وفات کے دن سے کوئی شریعت کا حکم متعلق نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام نے نہ یوم ولادت کی تاریخ آگے امت کو بتائی اور نہ یوم وفات کی تاریخ امت کو بتائی. جان کر جیسے حضرت عمر نے وہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا وہ جب کٹوا دیا تو بعض جو کمزور ایمان والے لوگ تھے جو عشق عشق کرتے تھے مگر عشق کا طریقہ نہیں آتا تھا، انہوں نے پھر ایک درخت بنایا اور اس کو نام دے دیا یہ صلح حدیبیہ والا درخت ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ صحابہ کرام نے یوم ولادت نہیں بتایا ہمیں، لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ بدعتیوں نے کچھ تو کرنا تھا نا، کسی دن کو سیلیبریٹ تو کرنا ہے، منانا تو ہے. تو انہوں نے خود سے 12 تاریخ کو متعین کر کے منانا شروع کر دیا. جیسے عیسائی خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت نہیں ہے. یہ عیسائی پادریوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مگر دن تو منانا ہے نا. انہوں نے عمل سے تو ثابت نہیں کرتے کہ ہم عیسائی ہیں. عیسائیوں کی آج داڑیاں نہیں ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا اور شراب کے خلاف دعوت لے کر آئے تھے. آج پورا امریکہ شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے. تو جو عملی تو کام کرنے کے تھے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں وہ چھوڑ دیے، حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت منانا شروع کر دیا.
تو یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو عمل میں کسی کو فالو نہیں کرتے مگر دن منا کے خوشیاں مناتے ہیں. عیسائیوں کے پاس بھی یوم ولادت محفوظ نہیں تھا حضرت عیسیٰ کا، انہوں نے بھی 25 دسمبر متعین کر کے اس کو منانا شروع کر دیا. اور کمال کی بات ہے عیسائیوں کی جو اصل عید تھی جو حضرت عیسیٰ دے کے گئے تھے اس کا کسی عیسائیوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی تھی. تو جس طرح سے ربیع الاول 12 تاریخ منائی جا رہی ہے اس سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل عیدیں کہاں غائب ہو گئیں. اور جوش و خروش ان لوگوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اس بنائی ہوئی عید میں ہوتا ہے. جو اصل عیدیں اسلام نے دی ہیں ان میں ایسا چراغا نہیں ہوتا، ان میں اس طرح نہیں ناچتے، مگر جو عید نہیں دی ان میں اتنا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اصل عیدوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو حضرت عمر کا دن مناتے ہو اور فلاں کے دن مناتے ہو، تو جو مناتے ہیں بھائی ان سے پوچھو، ہم تو نہیں مناتے. ہم تو نہ حضرت عمر کا دن مناتے ہیں، نہ عثمان کا دن مناتے ہیں، نہ علی کا دن مناتے ہیں رضی اللہ عنہ، نہ حضرت حسین کا دن مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی تعلیمات کو فالو کرو، حضرت عثمان کو فالو کرو، حضرت حسین کو فالو کرو، حضرت علی کو فالو کرو، ان کے دن منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس بارے میں اپنا عقیدہ درست کریں. اور اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا